بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم جائزہ لے رہے ہیں اپنی زندگی میں جو پریشانیاں آتی ہیں، ان میں ایک چیز کو ہم عربی میں اگر سمجھنا چاہیں تو ایک ٹرم بولی جاتی ہے ہم، ایک ٹرم بولی جاتی ہے غم، من الحم والحزن، جس طرح یہ الفاظ بھی حدیث کے اندر آتے ہیں۔ تو غم جو ہے یہ وہ پریشانیاں ہیں جو ہماری زندگی کے ماضی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، کہ ایک حادثہ ہماری زندگی میں ہوا، پریشانی ہماری زندگی میں آئی، کوئی تکلیف تھی، گزر گئی، لیکن اس کا جو کرب ہے، اس کا جو دکھ ہے، اس کی جو خراشیں ہیں وہ ہمارے حافظے پر پڑی ہیں، اور وہ جو ماضی کی پریشانی ہے وہ ہمیں مسلسل ٹینس رکھتی ہے کہ فلاں وقت میں یہ کیوں ہو گیا، یہ حادثہ کیوں ہوا، اس میں کس کس کا قصور تھا، مجھے یہ تکلیف پہنچی، میرا یہ نقصان ہو گیا۔ تو یہ جو ماضی کی پریشانیاں ہیں، اس کو عربی کی لغت میں آپ سمجھ لیں کہ اس کو غم کا نام دیا جاتا ہے، اور ہم عربی میں اس پریشانی کو کہتے ہیں جو ابھی آئی نہیں ہے مگر آنے کا خوف ہے۔ آپ اس کو سادے لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں کہ ایک شخص بیمار ہوا ہے، اگر وہ ابھی فوت نہیں ہوا لیکن اس کی بیماری کے پیش نظر ایڈوانس ٹینشن لگ گئی ہے کہ یہ کہیں فوت ہی نہ ہو جائے، تو یہ جو ٹینشن ہے اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کل کلاں جب وہ فوت ہو گیا پھر جو آپ کو پریشانی لگے گی اس کو عربی میں کہتے ہیں غم۔ لہٰذا یہ ہم اور غم، یہ دونوں پریشانیوں کی وہ قسمیں ہیں کہ ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے۔ اچھا، یہ بھی ہماری عجیب سائیکی ہے کہ ہم کہیں پریشان ہیں ماضی پر جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے عبرت کے، سوائے سبق لینے کے، سوائے اس سے کچھ سیکھنے کے۔ ہمارے پاس ماضی کو ٹھیک کرنے کا کوئی حل نہیں، ماضی کی اصلاح کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، اور جو مستقبل ہے وہ بھی آیا ہی نہیں ہے، تو ہم ماضی پر بھی پریشان نظر آتے ہیں، مستقبل کے متعلق بھی پریشان نظر آتے ہیں، اور جو وقت ہمارے پاس ہے، یہ جو آج کا دن ہے، اس کو بہتر مینج کرنا، اس کی پریشانی ہم نہیں لیتے۔ آنے والے سالوں میں یہ نہ ہو جائے، آنے والے وقتوں میں میری اولاد کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے پوتے پوتیوں کے ساتھ یہ نہ ہو جائے، آنے والے وقتوں میں یہ نہ ہو جائے، اور جو گزر گیا وقت اس میں یہ ہو گیا تھا۔ یہ جو دو حالتیں ہیں، ایک گزری ہوئی، ایک آنے والی، یہ دونوں وہ حالتیں ہیں، یقین کیجئے ان دونوں کا حل آج کے دن میں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ماضی مستقبل حال۔ تو ماضی میں کیا ہو چکا، مستقبل میں کیا کرنا ہے، لیکن حال جو اس وقت ہمارے پاس وقت ہے اس کا کیا کرنا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں ماضی کی پریشانی لیں، کہیں مستقبل کی عجیب پریشانی لیں، جو ہمارے پاس وقت موجود ہے اس کو ہم کیسے کیش کر سکتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی پردیسی ہوتا ہے یا کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ جب اس حدیث کو سناتے پھر جو اپنی طرف سے تشریح کرتے بڑی خوبصورت کرتے، وہ کہا کرتے تھے جب زندگی میں صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب زندگی میں شام آ جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور تندرستی کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے پہلے، اور فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے پہلے۔ اچھا، یہ جو اس میں دو جملے ہیں بڑے کمال کے ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے کہ صبح آ جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، کیا مطلب ہے کہ جو بعد کا وقت ہے اس کی پلاننگ چھوڑو، ابھی جو آپ کے پاس وقت ہے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے، اس وقت کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مینج کر لو، کیش کر لو، اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اگر زندگی میں شام آ جائے تو پھر صبح کا انتظار کرنے کی بجائے شام کو کیش کر لو۔ تو ہمارے ہاں تو توبہ ہی ایک مسئلہ ہے نا، کہ زندگی میں ہمارے پاس جو وقت ملا ہم اس کو بڑھاپے پہ ڈال دیتے ہیں، ہم اس کو کل پہ ڈال دیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ نکلتا ہے کہ پھر بعض لوگ، اللہ معاف فرمائے، ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی اور وہ قبروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جی ایکسیڈنٹ ہوا، جی اچانک فوت ہو گیا، جی وصیت نہیں کر سکے، جی بتا کچھ نہیں سکے، جی بس جی بول نہیں سکے، جی یہ ان کی جیب سے کارڈ نکلے ہیں، اس سے پتہ چلا یہ کون ہے۔ تو بھائی یہی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جو وقت تمہارے پاس موجود ہے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ اس کا فائدہ ہم اٹھاتے نہیں، کوئی ماضی پہ پریشان ہے، وہ شاعروں کے پیچھے لگ کے کہہ رہا ہے کہ یا خدا چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، مجھے ماضی کی یادیں تڑپاتے
ہوتی ہیں تو یہ چنگے کام کیتے ہوندے پھر کل ہی تڑپانا سی۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ کام ہی پٹھے پٹھے کی ہیں تو پھر ان میں پریشانی ہے۔ اگلی پریشانی ہم نے مستقبل کی لے لی ہے جو ابھی آیا ہی نہیں ہے، اور جو آج کا دن ہمارے پاس ہے اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اس کی کوئی مصروفیت نہیں ہے، اس کا کوئی شیڈول نہیں ہے، اور اس کو کیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ترتیب نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ماضی کے جو حالات ہیں ان سے سبق لینا چاہیے، ان سے عبرت لینی چاہیے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ غمزدہ ہو کے رہنا شاید اس سے نظام نہیں چلتا۔ میں اس میں ایک اور آپ کو بڑی اہم مثال دینے لگا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے جب کوئی فوت ہو جائے، بہت اہم حادثہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اسلام نے کیا شیڈول بتلایا؟ کہا کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کو بھی زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 10 دن عدت کے نام پر سوگ منانے کی، سوگ کی کیفیت رکھنے کی اجازت ہے۔ اور اگر خاوند کے علاوہ اس کا باپ فوت ہو جائے، اس کی بیٹی فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ وہ سوگ نہیں منا سکتی۔ کیوں؟ کیا آپ نے زندگی نہیں چلانی؟ کیا آپ نے آگے نہیں بڑھنا؟ کیا آپ نے سوسائٹی کو رن نہیں کرنا؟ تو اگر آپ یہ ماحول بنا لیں، اس لیے شاید یہ سالانہ ماحول جو ہے فوتگی کا، اور بڑے بڑے فوتگی کے نام پر کتنے لوگوں نے فنکشن خود ہی گڑھ لیے ہیں، کوئی عیسائیوں سے لے لیے، کچھ ہندوؤں سے لے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کسی بندے کے فوت ہونے کے بعد 3 دن سے زیادہ کوئی ایسا فنکشن نظر نہیں آتا جس کو آپ کسی بھی نام سے سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اسلام تو بندے کو کہتا ہے آگے چلو، آگے کی طرف دھیان رکھو، نیکسٹ قدم اٹھاؤ، معاشرے کو لے کے چلو، تو چھوڑو یہ غم جو آئے تھے زندگی میں، یہ گزر گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ۔ جو اللہ لے گیا وہ بھی اسی کا تھا، جو پیچھے ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہر کسی کا وقت فکس ہے، جو کہہ لیجئے نہ اس میں لیٹ ہو سکتی ہے نہ جلدی ہو سکتی ہے۔ اے اہل خانہ، تم پتہ کیا کرو؟ صبر کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ یہ بات ہمیں سمجھائی، اور کیا مقصد تھا؟ آگے چلو، آگے چلو۔ اب بندہ اسی ماحول کی جان ہی نہ چھوڑے اور اس کے پیچھے لگ کے وہ ہر سال اب اس نے کبھی فوتگی کا کوئی فنکشن بنا لیا ہے، کبھی سال سے پہلے کوئی بنا لیا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ تو زندگی کو چلنے نہیں دے رہا، وہ تو مسلسل اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ یہ حادثہ کیوں ہو گیا تھا، ہائی یہ حادثہ مجھے لے بیٹھا۔ تو میرے محترم بھائی، سب سے بڑا حادثہ اس دنیا میں کسی کی قریبی شخص کی وفات ہو سکتا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی کے لیے تو اتنی گنجائش ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت کا ماحول رکھ سکتی ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے زندگی کا، تو اس کے پاس 3 دن ہے، 3 دن کے بعد وہ ریگولر زندگی میں آئے، روٹین کی زندگی میں آئے۔ تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بات سے بھی یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ سمجھدار وہ ہے کہ جو اس وقت اگر اس کے پاس فراغت ہے تو مصروف ہونے سے پہلے اسی وقت کو فوراً وہ استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ تندرست ہے تو بجائے اس کے کہ بیماری والا پیریڈ آ جائے، وہ فوراً اس تندرستی والے پیریڈ کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص زندہ ہے تو مرنے کے بعد اس نے کیا کر لینا ہے؟ تو زندگی کو گولڈن چانس سمجھ کے صحیح استعمال کرے گا، اس کا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ باتیں، اور اسی طرح یہ جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کوٹ کی ہے، یہ دونوں باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جو ماضی میں ہو گیا اس سے سبق لے لیں، اس سے عبرت حاصل کریں۔ مستقبل میں کیا ہونا ہے یہ اگلی باتیں ہیں۔ خدا کے لیے جو آج کا دن ہے، آج کے دن میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو شخص ایک دن کا شیڈول نہیں بنا سکتا، ایک دن کی مصروفیت سیٹ نہیں کر سکتا، ایک دن کو کیش کرنے کی اس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، بتاؤ یہ پوری زندگی میں کیا کرے گا؟ اس کو جتنا وقت دے دو اس کا بیڑا غرق کرے گا۔ تو اس لیے ماضی کو بھی چھوڑیے، مستقبل کو بھی چھوڑیے، جو وقت آپ کے پاس ہے فوری طور پہ اس کو لیجئے، اس کو سیٹل کیجئے، اس کو مینج کر کے تو فائدہ اٹھا لیجئے۔ انشاءاللہ ماضی سے جب آپ عبرت لیں گے، سبق حاصل کریں گے، اور مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ویژن آپ کا بہت بڑا ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آج جو وقت، ابھی جو وقت آپ کے پاس ہے، جتنا آپ زیادہ اس کو استعمال کر لیں گے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ماضی کی کئی غلطیوں کا جو خمیازہ تھا وہ بھی کلیئر کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں، اور مستقبل میں جو بڑے خواب آپ نے دیکھے ہیں ان کی تعبیر کے لیے آج کا دن، آج کا وقت
وقت، آج کی شام، آج کی صبح بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ لمحہ جب آپ نے معافی اپنے رب سے مانگ لی، وہ لمحہ جب آپ نے اصلاح کر لی، وہ صبح کا ہے، وہ شام کا ہے، اس سے قیمتی اور کوئی لمحہ نہیں ہے۔ اس لیے بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس کی ٹینشن لینے کی بجائے کہ ماضی میں یہ کیوں ہو گیا، مستقبل میں یہ ہو نہ جائے، تو اگر آپ ان دو مصیبتوں میں پھنسے رہے، آپ آج کے دن کو بھی کیش نہیں کر سکیں گے، پھر وہی ماضی اور وہی مستقبل کا رونا دھونا، سر پہ پٹی باندھ کے بیٹھے رہنا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو آئیے اپنے مستقبل کو بہتر مینج کرنے کے لیے آج کا جو وقت ہے، حال کا جو وقت ہے، اس کو صحیح مینج کیجئے، اس کا شیڈول بنا لیجئے۔ آج معافی مانگ لیجئے اپنے رب سے، آج لوگوں سے معافی مانگ لیجئے، آج لوگوں کو معاف کر دیجئے، آج اصلاح کر دیجئے، آج اپنے رویے درست کر لیجئے، آج اپنی اصلاح کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی بہتر ہو جائے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔